بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو لوگ پسند کر رہے ہیں، تو اس چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں عام طور پر یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ اور ہم یا دوست وغیرہ چائے کے ڈھابے کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ میری ویڈیو اسی طرز کی ہوتی ہے اور اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے اور میرے درمیان میں ایک سلسلہ کلام جاری رہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ یا بہت زیادہ اہل علم یا بہت بڑے عالم یا دانشور یا جو علم کے اعلیٰ درجے پر ہیں، بہرحال یہ ان کے لیے نہیں ہے، اور یہ کوئی ان کی چادر میں پاؤں ڈالنے والی بات بھی نہیں ہے۔ یہ ایک آپس کی بات ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہوتا ہے تو بہرحال یہ اسی طرح کی بات ہے، تو اس کو اسی حد تک لیا جائے۔ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ میں تلمیذ القرآن ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، اور میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں۔ تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ دانشور یا اہل فکر کوئی اس مقام پر نہیں ہوں۔ بہرحال یہ ایک آپ سے گفت و شنید ہو جاتی ہے۔ آج ہم چیپٹر 2 کریں گے۔ یہ چیپٹر 2 ہے اور ایپیسوڈ اس کا 1 ہے۔ تو پہلا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ 2 لفظ کیے تھے، تو اب سورہ فاتحہ کا تیسرا لفظ رب شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کا آغاز ہے الحمدللہ سے اور اس کے بعد ہے رب العالمین۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہر قسم کی انتہائی مکمل حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد جو ہے وہ انتہائی مکمل شکل میں؟ وہ کیوں اس قسم کی حمدیت کا مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ تو گویا یہ جو اس کا رب ہونا ہے، اس کے لیے تو بھرپور ربوبیت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی اس کی ربوبیت وہ بنیادی علت ہے، یعنی وہ کوز ہے یا وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہر قسم کی حمدیت اسی کے لیے ہے۔ رب کی صفت خداوندی محیط کل ہے۔ یہ وسیع بھی ہے، گہری صفت ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو بنیادی طور پر اس کی حمدیت کا باعث بنتی ہے۔ اس کی تفاصیل تو قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں آئے گی، لیکن ان تمام مقامات پر ان تفاصیل کا بنیادی نقطہ یہی صفت ربوبیت ہی ہوگا۔ مادے کے اعتبار سے یہ رے بے کا بنیادی ماننا ہے نشو نما دینا، یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج گریجولی نشو نما پاتی ہوئی اپنے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ طریقہ نشو نما ربوبیت کہلاتا ہے، اور اس طرح سے نشو نما دینے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ کسی شے کے لیے نقطۂ آغاز ہی سے ایسا انتظام کرنے والا، اصلاح کرنے والا، اس انداز سے آگے بڑھانے والا کہ اس شے کی نشو نما کے ساتھ سرسبزی، شگفتگی اور تازگی موسم کے تغیرات سے متاثر ہوئے بغیر تکمیل تک پہنچنے کے لیے جو اس شے کو بننا ہے وہ کچھ بطریق احسن بن جائے، ایسا انتظام کرنے والا اور اس طرح سے اصلاح کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ طبعی سائنس ہماری علت و معلول کوز اینڈ ایفیکٹس کی کڑیوں کے دریافت کرنے کا نام ہے۔ یہ محققین سائنسدان ان کڑیوں کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ اس میں بالآخر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں یہ کائنات تو موجود نظر آتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح وجود میں آ گئی، یعنی معلول ایفیکٹ کے کوز سبب کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کسی شے کے عدم سے وجود میں آنے کے سوال کا جواب فکر انسانی سے ممکن نہیں ہے۔ عالم امر اور عالم خلق کے کائناتی سلسلے میں عقل انسانی محو حیرت ہے۔ اللہ کے عنوان میں الہ کے ایک معنی متحیر ہو جانا بھی ہے۔ آغاز کائنات یہ خدا کی الوہیت کی شان ہے، اور اس مقام پر جب انسانی عقل پہنچتی ہے تو محو حیرت ہو جاتی ہے کہ ایک چیز معدوم سے وجود میں آ گئی۔ قرآن کریم نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک بدیع اور دوسرا فاطر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں الفاظ کا استعمال خود اپنے لیے کیا ہے۔ بدیع السماوات والارض 2/117
اور فاطر السماوات والارض 6/14۔ ان دونوں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو بغیر کسی سابقہ مسالے مٹیریل کے وجود میں لے آنا، یعنی مسالہ نہ ہو، مٹیریل نہ ہو اور کوئی چیز وجود میں آ جائے۔ ہم تو کسی نہ کسی مسالے یا مٹیریل سے ہی کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ علت، کوز اور معلول ایفیکٹ کے بغیر آغاز کائنات کرنا۔ بدی اور فاطر یہ دونوں خدا کی صفات ہیں۔ اس مقام پر ہم عالم تحیر میں ہوتے ہیں۔ یہ جو علت اور معلول سے جو کوئی شے وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ خلق ہے۔ ہم جس مقام پر عالم تحیر میں ہوتے ہیں اسے عالم امر کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے عالم امر اور عالم خلق دو الگ الگ عالم بتائے ہیں۔ لفظ امر کے معنی ہے ڈائریکشن۔ یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں کی زبان میں کہ وہ اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں شے کا نقشہ مرتب کرتا ہے۔ ابھی وہ شے اصل میں وجود میں نہیں آئی ہوئی ہوتی، لیکن جب وہ شے اس نقشے اور ڈائریکشن کے مطابق وجود میں آتی ہے تو پھر وہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے۔ خلق کے معنی ہوتے ہیں جو چیزیں مسالے مٹیریل کے طور پر موجود ہوں، ان میں مناسب نشو و نما سے صحیح پروپورشن تناسب سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا۔ اس لفظ خلق سے لفظ اخلاق ہے جس کے معنی صحیح پروپورشن تناسب کے ہیں، یعنی انسانی صلاحیتوں کا، انسانی استعداد کا صحیح تناسب پروپورشن میں ہونا۔ ایسا کسی کے اندر ہو تو اسے پرسنالٹی، شخصیت کہتے ہیں، یعنی اخلاق کے اندر ہے وہ شخص۔ صلاحیتیں اور استعداد اس شخص کے اندر اپنے صحیح ترین پروپورشن تناسب کے اندر ہیں۔ لہذا خلق کے معنی ہوتے ہیں پہلے سے موجود شے میں نئی پروپورشن تناسب سے نئی چیزیں وجود میں لاتے چلے جانا۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ ہندو کا بت پتھر کی چٹان میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سنتراش کا ذہن ہے کہ جو پہلے اس شے کا نقشہ مرتب کرتا ہے اور پھر اس چٹان کے حشو اور زائد کو الگ کرتے ہوئے اس میں سے وہ حسین و جمیل ایک شے تراش دیتا ہے، اور جس کے سامنے یہ کچھ کرنے والے کا سر نیاز جھک جاتا ہے۔ جس طرح کمہار چاک پر پیر چلاتے ہوئے گوندی ہوئی مٹی سے الگ الگ قسم کے سینکڑوں برتن بنا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بنتی نہیں ہے بادہ ساغر کہے بغیر۔ ہم کیا کریں، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ ہماری زبان اور فہم اور ادراک کے شعوری مجبوری ہے کہ محدود ذہن اور خدا لامحدود کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسے یہ کہ وہ اس شے کو جو ابھی کریٹر خالق کے مائنڈ ذہن میں ہوتی ہے، تو اس مٹی کے تودے کے اندر جو کچھ بننے کے امکانات ہوتے ہیں، اس کمہار کا ہاتھ اس اپنے پہلے سے ذہن میں رکھے ہوئے نقشے کے مطابق اسے بنائے چلے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفاتیں الباری اور المصور۔ باری کے معنی ہوتے ہیں کسی شے میں جو زائد چیزیں ہوں ان کو الگ الگ کرتے چلے جانا اور پھر ان کو اس تصویر کے مطابق بنا دینا جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ کائنات جس شکل میں ہمیں نظر آتی ہے اس کا نقطۂ آغاز، اس کا آغاز اسی قسم کا نہیں تھا، یعنی جو شے جس شکل میں ہمیں آج نظر آتی ہے وہ شروع میں اسی قسم کی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہر شے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح پیدا کر دی ہو جس طرح آج نظر آتی ہے۔ انسانی زندگی نے ارتقائی منازل طے کیے ہیں۔ مثلا انسان جس شکل میں آج موجود ہے، یہ بات نہیں تھی کہ پہلا انسان خدا نے اسی قسم کا بنا دیا ہو۔ لائف، زندگی، کسی بھی زندہ چیز کا آغاز ایک لائف سیل سے ہوتا ہے جو نیکڈ خالی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ سیل یعنی خلیہ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیل یا خلیے کے اندر جیتا جاگتا انسان بننے کے مضمرات ہوتے ہیں، یعنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس زندگی کو ارتقائی مراحل سے گزارا جاتا ہے گردشیں دیتے ہوئے تاکہ وہ زندگی ایک جیتا جاگتا انسان بن جائے۔ یہ ہے جسے خدا کی ربوبیت کا مظہر کہا جائے گا۔ یہ جو سائنس نے نظریہ ارتقاء کا انکشاف کیا ہے، یہ در حقیقت قرآن کریم میں موجود تھا۔ سورہ السجدہ میں غور کیجئے، یدبر الامر من السماء الی الارض 32/5۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر، اپنے ارادے، اپنے ڈیزائن کی ابتدا پست درجے سے شروع کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ 32/5، پھر وہ امر آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون 32/5۔ ایک ایک دور میں، ایک ایک مرحلے میں سے گزرتے ہوئے جو کہ تمہارے حساب و شمار سے ہزار سال کا ہوتا ہے، 50 ہزار سال کا ہوتا ہے 70/4۔ 50 ہزار سال کے ایک ایک مرحلے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
वशहादत अज़ीज़ रहीम 32/6, आलिम ग़ैब और शहादत, ये दोनों अल्फाज हैं। गैब तख्लीक की वो मंजिल है, वो मराहिल में है जब वो शे अपनी महसूस शक्ल में सामने नहीं आती, और शहादत उसकी अगली मंजिल है जब वो तख्लीक की शक्ल के अंदर इंसान के सामने आती है। गैब की गैर महसूस का शहादत की तख्लीक की शक्ल की मंजिल और मरहले में आ जाना खुदा की दो सिफात का मज़हर है। एक तो अजीज़ है और दूसरी सिफत रहीम है। अजीज़ के मायने होता है जिसे किसी शे के ऊपर गलबा और क़ुव्वत हासिल हो, और रहीम के मायने होता है जो नशोनुमा देता हुआ इसको आगे ले जाए। अजीज़ और रहीम बयान करने के बाद फिर ये कुलिया और उसूल कुरान ने बयान किया, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन ख़लक़हु 32/7, जिसने हर शे की निहायत मुतनासिब और हसीन तरीन अंदाज में इब्तिदा की, व बदअ खल्क़ल इंसान मिन तीन 32/7, और इसी तरह से इंसान की तख्लीक की इब्तिदा एक बेजान मादे इनऑर्गेनिक मैटर से की। दूसरे मकाम पे है कि इस बेजान मादे यानी मट्टी में पानी की आमिज़श हुई तो लाइफ ज़िंदगी का पहला सेल जर्म जरसूमा वजूद में आ गया, और वो फिर इसके बाद मुख्तलिफ मनाजिल तय करता हुआ इस आलम बशरियत के अंदर आन पहुँचा। ये तमाम और सारा प्रोसेस यानी अमल खुदा की सिफत रबूबियत की बिना पर गुजरा है और सामान्य नशोनुमा के साथ गुजरा है। कुल यौमिन हुआ फी शान 55/29, हर शे मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरती है, और फिर हर मरहले के लिए मुख्तलिफ किस्म का सामान्य नशोनुमा चाहिए। दुनिया में ज़िंदा रहना हो तो सबसे पहले सांस की ज़रूरत होती है, फिर परवरिश यानी ग़िज़ा के लिए की ज़रूरत होती है। परवरिश के लिए जब बच्चा ज़मीनी ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाता है तब दूध के सरचश्मे सूख जाते हैं। जिस जाविये से एक मर्द मोमिन नज़रिया इर्तिका के तस्वुर को देखता है, मगरिब के साइंसदान का अंदाज़ फ़िक्र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो इस इंसान की मौजूदा शक्ल को इर्तिका की इवोल्यूशन की आखिरी कड़ी मानते हैं, यानी इंसान ख़त्म हो जाएगा, नज़रिया इर्तिका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि इस वक्त जो इंसान तुम्हारे सामने है वो उसकी तबई ज़िंदगी है। बारदेव लिखता है कि मौत इंसान का खात्मा नहीं करती, वो सिर्फ खारजी दुनिया के वजूद का खात्मा करती है। ज़िंदगी या वो शे जिसे इंसान की ज़ात, पर्सनैलिटी या खुदी या नफ्स इंसानी कहा जाता है, इंसानी जिस्म के मर जाने के बाद भी ज़िंदा रहती है, मज़ीद इर्तिकाई मराहिल तय करती है, उसकी भी ऐसे ही नशोनुमा होती चली जाती है जैसे दुनिया में तबई ज़िंदगी की नशोनुमा होती है। नशोनुमा के ज़राए का इख्तलाफ ज़रूर है। ये जो इंसान की मौजूदा हैयत या इसकी ज़िंदगी है, इर्तिका का ये मरहला तो अभी इब्तिदा की बात है। ये तो जहान फ़र्दा की ज़िंदगी का दीबाचा है। बकौल इकबाल असल किताब तो इसके बाद शुरू होनी है। खुदा के आलम अम्र या उसके तसव्वुर या उसके डिज़ाइन में जिस किस्म का इंसान है, इसमें इंसान की ये हैयत तो अभी पहलू बदल रही है। यके दरमान आदम निगर अज माचे मी पुरसी, आदम यानी गूंदी हुई मट्टी कुम्हार के चाक के पास रखी है। हनूज अंदर तबीयत मी बलत मौजू शुद रोज़े, ये तो अभी उसके रब के तसव्वुर में पहलू बदल रहा है। मौजू शुद रोज़े, किसी दिन जब ये मिसरा मौजू बन गया तो फिर कि यज़दा रादल अज तासीर ऊपर खून शुद रोज़े, और खुद तेरे खालिक का दिल भी इस तासीर से खून होकर रह जाएगा। इस इंसान ने उस मकाम तक पहुंचना है। रब की रबूबियत ने इंसान को उस मकाम तक लेकर आना है। अव्वली जरसूमाए हयात से, लाइफ सेल से लेकर पैकर बशरियत तक, और फिर इर्तिकाए इंसान के इस मरहले में आकर उस खुदा ने इंसान को एक नई चीज़ दी जिसे ज़ात इंसानी कहते हैं। उस इजाफे यानी इंसानी ज़ात को आगे की तरफ बढ़ते और सफ़र करते चले जाना है। कहाँ तक जाना है? हमारे मौजूदा शऊर की सतह पर समझ की इमारतें नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक मोमिन के लिए इस बात पर ईमान ज़रूरी है कि मौत से इंसान की तबई ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है, इंसान का जिस्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी आगे भी चलती है और ये अगले मराहिल भी तय करती है। शुक्रिया। आज हमने चैप्टर 2 और एपिसोड 1 मुकम्मल किया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।